پاکستان علاقائی تجارت کا اہم کھلاڑی بننے جا رہا ہے۔ پاکستان ایران عمان کا علاقائی تجارت بڑھانے کے لیے ایک بلاک بنانے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ گوادر کو ایرانی اور عمانی بندرگاہوں سے کنیکٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرق سلیم ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک بلاک اگر بن جاتا ہے اور یہ ساری تجارت اگر گوادر کو مل جاتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ جی میرا جو فوکس ہے وہ سیریسلی ساؤتھ فارس کی جو فیلڈ ہے، یعنی کہ پاکستان کا کوئی 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور بارڈر کے اس پار لگ بھگ 210 بلین بیرل کا تیل ہے اور تقریباً 35 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ پاکستان کوئی $25 بلین سالانہ خرچ کرتا ہے اپنی گیس اور تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ہم پروڈیوس نہیں کر رہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ذخیرہ اگر بارڈر کے اس پار پڑا ہے اور جنگ کے ختم ہوتے ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو امریکن سینکشنز ہیں وہ ایران کے اوپر سے اٹھ جائیں گی، اور اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو یہ سارا کا سارا ذخیرہ جو ہے یہ ایونچوئل اس کے جو بڑے صارفین ہیں وہ بھارت اور چین ہیں، اور جیوگرافی کچھ ایسی ہے کہ جو سپلائر ہے اور جو صارف ہے اس کے بیچ میں پاکستان بیٹھا ہے۔ تو نہ صرف پاکستان کی اپنی ضروریات جو میں نے بتایا کہ 20 سے 25 بلین ڈالر کی تیل اور گیس ہے، بلکہ یہاں سے پائپ لائن گوئنگ ٹو انڈیا، گوئنگ ٹو چائنا، اور پھر جس کو ٹرانزٹ فی کہا جاتا ہے جی اگر 6-7 کروڑ کیوبک فیٹ آف گیس روزانہ کی بنیاد پہ اگر ساؤتھ فارس فیلڈ جو ایران میں ہے وہاں سے انڈیا جا رہی ہے یا چائنا جائے گی، تو $2-3 بلین کی صرف جو ہے وہ سالانہ آپ سمجھیے کہ ٹرانزٹ فی بن جاتی ہے۔ تو نہ صرف پاکستان کو سستی گیس سستا تیل ملے گا، بلکہ ٹرانزٹ فی جو ہے اس کی اماؤنٹ میں اور اس کی مد میں بھی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو فرمائیے گا کہ پاکستان اور ایران کے جو حالیہ سفارتی تعلقات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ جنگ کے بادل چھٹیں گے تو پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا، ایک تو اس سے ہمیں رائلٹی ملے گی، ایک ہمیں ویسے استعمال میں سستا ملے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان جو ہے گوادر بھی ایئرپورٹ اگر اسی طرح سے گوادر پورٹ اگر ہمارا آپریٹیو ہو جاتا ہے، یہ نیا بلاک بننے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ $45 بلین کی تجارت ایران جو ہے وہ دبئی کے ذریعے سے جو کرتا ہے وہ اس پورٹ سے ہوگی، تو کیا دبئی کی چھٹی ہونے والی ہے؟ پاکستان جو ہے وہ دبئی کا متبادل بن سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں دورانیہ کیا ہے اور پاکستان کے پاس ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسی کون سی ایفیشنسی ہے کہ دبئی سے ٹریفک ہم گوادر میں لے آئیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اگلے 10 سے 15 سال میں کوئی بہت بڑا کام ایسا ہونے والا ہے کہ دبئی کی ٹریفک کو ہم گوادر کی طرف منتقل کر پائیں گے۔ جس طرف جا رہا ہوں وہ ہے کہ گوادر سے جو ایرانی بارڈر ہے وہ لگ بھگ 87 کلومیٹر ہے، وہ جو پائپ لائن بننی ہے، اور وہاں سے پھر گوادر سے نواب شاہ کا جو پائپ لائن ہے وہ منصوبہ آلریڈی سی پیک کا حصہ ہے، وہ تقریباً کوئی 700 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ میرا فوکس اس کے اوپر ہے کہ جو آلریڈی سی پیک کا حصہ ہے، جو بہت ہی شارٹ ڈسٹنس ہے گوادر سے ایرانین پورٹ، پھر پاکستان کی ضروریات سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنل پائپ لائن کا منصوبہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ IPI پائپ لائن کہلاتی، یعنی کہ ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن۔ جی سر، کیونکہ بہت بڑا صارف جو ہے وہ بھارت ہے اس خطے میں، اس کو بہت گیس کی ضرورت ہے، اور اب تقریباً اس وقت جو ہے وہ لگ بھگ 90% بھارت کی گیس جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزر کے آتی ہے، تو وہ بھی بھارت کے بینیفٹ میں ہوگا
کہ اس کا کوئی متبادل راستہ جو ہے وہ سامنے آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، حکومت نے ٹرانزٹ آف گوڈز جو آرڈر ہے 2026 وہ تو نافذ کر دیا ہے، اور اس کے مطابق حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ٹرانزٹ روٹس کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا، جس میں گوادر ہے، کراچی ہے، تفتان بارڈرز ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ جاری مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں پاکستان کی ایران سے درآمدات میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے، اور اب مزید بھی ظاہر روٹس آگے بننے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے پاکستان اور ایران کی جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو کتنا بوسٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کا ایک تو گیس ہے، نیچرل گیس ہے، اور تیل ہے، اور تیسرا ہے جو فوڈ آئٹمز ایران امپورٹ کرتا ہے. اب ایران چینی امپورٹ کرتا ہے، ایران چاول امپورٹ کرتا ہے، ایران گندم امپورٹ کرتا ہے. پاکستان کے پاس چاول کا ایکسٹرا سرپلس نکلتا ہے. ابھی ایران کے بہت جو بڑے کانٹریکٹس ہیں چاول کے وہ بھارت کے ساتھ ہیں. گندم اور چینی کے اندر پاکستان ہم خود کفیل نہیں ہیں. جب تک پاکستان کا اپنا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کو حکومت مکمل طور پہ ڈی ریگولیٹ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر جس میں حکومت مداخلت نہیں کرتی وہ پاکستان کے اندر بہت ترقی کرتا ہے. کیونکہ چاول کے اندر یا چاول کے سیکٹر کے اندر حکومت پاکستان کی کوئی مداخلت نہیں ہے. وہ گنے کے سیکٹر کے اندر، گندم کے سیکٹر کے اندر حکومت پاکستان کیونکہ مداخلت کرتی ہے، ہمیں ہمیشہ اس میں شارٹیج بھی نظر آتی ہے، ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. تو وہاں پہ تو جب تک پاکستان اپنا ایگریکلچر سیکٹر خود سے اس میں اصلاحات لے کر نہیں آئے گا اور سرپلس پروڈکشن نہیں ہوگی، اس وقت تک چین کے ساتھ، اس وقت ایران کے ساتھ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی بڑے جو ہے وہ تجارتی تعلقات نہیں بن سکیں گے. اچھا سر، یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کے گروپ سے نکال کے جو گریٹر مڈل ایسٹ گروپ میں شامل کر دیا ہے، تو کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا واقعی یہ صرف محض انتظامی اور تجزیاتی تبدیلی ہے، یا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کئی میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں اس میں اس کو بریکنگ نیوز چلایا جا رہا ہے. یہ جولائی 2025 میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا. یہ پرانی نیوز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ساؤتھ ایشیا کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ورلڈ بینک منتقل کر رہا ہے بھارت کے اندر، اور شاید سیاسی بنیاد پہ وہ یہ چھوٹ دے رہا ہے کہ پاکستان اگر ساؤتھ ایشیا میں رہتا تو شاید ہم جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کا جو کنٹرول سینٹر ہے یا کیپٹل ہے وہ نامناسب سمجھیں کہ وہ انڈیا کی طرف جائے. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو ساؤتھ ایشیا سے نکال کے وہ مینا گروپنگ میں ڈال دیا گیا ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی مٹیریل امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے. اچھا سر، اب تھوڑی سی بات آئی ایم ایف کی کر لیں. آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں پاکستان کے ساتھ، تو کیا آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کرنے کے لیے عوام کو مزید ٹیکے لگتے رہیں گے؟ بجلی، گیس، پیٹرول، یہ سب کچھ مہنگا ہوتا رہے گا، یا کہیں عوام کو کچھ ریلیف بھی ملے گا؟ دیکھیے، جب تک حکومت پاکستان، ہماری اپنی سیاسی قیادت، ہماری اپنی معاشی قیادت اپنا کوئی معاشی اسٹریٹجی نہیں بناتی، کوئی معاشی حکمت عملی نہیں بناتی، اور جب تک ہم مکمل طور پہ انحصار کرتے رہیں گے آئی ایم ایف کے اوپر، تو پھر آئی ایم ایف کا جو ریکارڈ ہے وہ پچھلے 80 سال کی تاریخ بالکل واضح ہے. آئی ایم ایف کا چارٹر یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی ممبر ملک کی معیشت کو سیدھے راستے پہ چلانا ہے. آئی ایم ایف ایک آپ سمجھے کہ انٹینسو کیئر یونٹ، ایک ایمرجنسی کیئر یونٹ وہ پرووائڈ کرتا ہے ممالک کو، اپنے ممبرز کو، جب ان کے پاس ڈالر کے ذخائر جو ہیں وہ ایمرجنسی حالت تک کم ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر وہ جو ممبر ملک ہے وہ آئی ایم ایف کے پیکج میں چلا جاتا ہے، اور آئی ایم ایف کے جو مقاصد ہیں وہ گروتھ سے مکمل طور پہ اختلاف کرتے ہیں. آئی ایم ایف کے پیکج میں، آئی ایم ایف کی پالیسی کے اندر جب تک پاکستان چلتا ہے اس وقت تک ہمارے اوپر لازم ہے کہ وہ سرپلس کریٹ کرے. اس وقت پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی سگنیفیکنٹ جی ڈی پی گروتھ نہیں آ سکتی. تو ایک تو میرے خیال میں کہ جو آئی ایم ایف کے
مقاصد ہیں اور جو پاکستان کے مقاصد ہیں ان میں ایک گہرا تضاد ہے. جب تک حکومت پاکستان، جب تک ہماری اپنی معاشی قیادت اور سیاسی قیادت اپنی معاشی حکمت عملی لکھ کے سامنے نہیں لائے گی، اس وقت تک صرف IMF کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی بالکل معاشی اور سیاسی قیادت کو معاشی صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. بہت شکریہ.